اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْمِ فَالتَّعْظِيمُ لَهُ وَالتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَحُسْنُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا لَا غِنَى بِكَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ تُفَرِّغَ لَهُ عَقْلَكَ وَتُحْضِرَهُ فَهْمَكَ وَتُزَكِّيَ لَهُ قَلْبَكَ وَتُجَلِّيَ لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللَّذَّاتِ وَنَقْصِ الشَّهَوَاتِ وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ فِيمَا أَلْقَى إِلَيْكَ رَسُولُهُ إِلَى مَنْ لَقِيَكَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَلَزِمَكَ حُسْنُ التَّعْدِيَةِ عَنْهُ إِلَيْهِمْ وَلَا تَخُنْهُ فِي تَعْدِيَةِ رِسَالَتِهِ والقيام بها عنه إذا تقلدتها ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ جو حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو آج ہم 16واں حق ہے کہ جو رسالت الحقوق سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور 16ویں حق ہے ایک معلم اور ایک استاد کی شان میں مولا نے جو تاکیدات فرمائی ہیں، سفارشات فرمائی ہیں، اور ایک استاد کے حق کو کیسے ہم نے انجام دینا ہے اس سلسلے میں بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آج بھی اسی 16ویں حق کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ یہی ہے کہ استاد جیسا ایک عظیم سہارا اور ایک عظیم مرتبہ اور ایک عظیم منزلت شخصیت دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک وہ کہ جس نے تمہیں بیٹی دی ہے، ایک وہ کہ جس نے تمہیں علم دیا ہے۔ علم سکھانا یہ شان ربوبیت کے صدقات میں سے ایک چیز ہے کہ اسی وجہ سے مولا نے، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہماری گفتگو کے دوران وہ 12 نکات اور 12 حقوق مولا نے بتائے ہیں کہ استاد کی تعظیم کیا کرو، اور تحصیل علم کے سلسلے میں اس سے مدد حاصل کیا کرو، اور پھر اپنے دل کو آمادہ کرو اپنے استاد کے لیے، اس کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، استاد کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے تم جواب نہ دو، چونکہ استاد کا حق زیادہ بنتا ہے۔ استاد کے سامنے کسی کی بات نہ کرنا، کسی سے غیبت نہ کرنا استاد کے سلسلے میں، اس کے عیوب کو نہ اچھالنا، اس کے ہمیشہ فضائل اور مناقب کو تم آشکار کرتے رہنا، اور استاد کا جو دشمن ہے کبھی اس کے پاس نہ بیٹھنا، اور جو اس کا دوست ہے تم نے کبھی اس سے دشمنی نہ کرنا۔ تو یہ کچھ حقائق اور کچھ وظائف اور کچھ رسپانسبلٹیز کے جو شاگردوں کی ہیں استاد سے متعلق، وہ ہم نے گزشتہ ہفتے عرض بھی کیا، اور ایک علم کی جو فضیلت ہے، علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چونکہ علم کی فضیلت سے ہی تو استاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ علم کو سکھانے والے کا بہت زیادہ انسان کی زندگی پہ حق ہے۔
اسی وجہ سے علم کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن نے بھی بتا دیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ اس لیے اس کی جو سالڈ فاؤنڈیشن ہے علم کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ اس معاشرے میں کہ جہاں پہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس معاشرے میں کہ جہاں پہ فسادات تھے، جہاں پہ علم کا فقدان تھا، جہاں ہر طرف سے بربریت اور ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس معاشرے میں علم کی شمع کو روشن کیا ہے۔ اور اتنی تاکیدات خود علم کے سلسلے میں اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم کی جو ارزش ہے اور علم کی جو قیمت ہے، عالم اور علم اور متعلم کو جو اسٹوڈنٹ ہے اور استاد ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اور جو سیکھتا نہیں ہے، جو سکھاتا نہیں ہے، جو استاد نہیں ہے، جو شاگرد نہیں ہے، تیسرے فرماتے ہیں کہ تیسرے وہی لوگ ہیں کہ جو خس و خاشاک کی طرح ہیں، اسی طرح تنکوں کی طرح کہ جو دریا میں بہہ جایا کرتے ہیں، اگر بہتے نہیں تو پھر رک رک کر دریا کی موجوں میں خلل ڈالا کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیے حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، 3 types of people، یعنی 3 قسم کے جو لوگ ہیں، عالم و متعلم و غثاء۔ فرماتے ہیں ایک عالم ہوا کرتا ہے، ایک استاد ہوا کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے؟ متعلم ہے۔ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یا تو وہ عالم ہوگا، یا وہ متعلم ہوگا یعنی اسٹوڈنٹ ہوگا، یا غثاء، یعنی غثاء کسے کہتے ہیں کہ جو تنکوں کی طرح، جو دریا، نہر، ندی، ان میں وہ بہنے والے جو خس و خاشاک ہوا کرتے ہیں ان کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو خار و خاشاک ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسی طرح جہاں جس طرف پانی گیا اسی طرف بہتے جاتے ہیں، اور کہیں رک جائیں تو پانی میں اور رکاوٹ پیدا کیا کرتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں تشبیہ جو دی ہے، اور تشبیہ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے علم سے لوگ بعض ایسے ہیں کہ جو ایک دریا کی طرح فیض پہنچاتے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ دریا کی روانی میں رکاوٹ ڈالا کرتے ہیں۔ یعنی عالم اور متعلم دونوں کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ ان کا فیض جاری اور ساری رہا کرتا ہے، یہ فیاض بن کر زندگی میں، یہ ایک شمع کی طرح ان کی زندگی ہوا کرتی ہے، یہ ان کی زندگی فیاضی جیسی زندگی ہوا کرتی ہے، اپنی زندگی کو قربان کر دیا کرتے ہیں دوسروں کے فائدے اور دوسروں کے مفادات کی خاطر۔ یعنی جس طرح دریا ہے جس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں، لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن خس و خاشاک کیا ہوا کرتے ہیں؟ وہ جو تنکے بہنے والے ہیں، یہ خس و خاشاک ان کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ ویلیو نہیں ہوا کرتی، بلکہ سارے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پانی کے بہاؤ کے سامنے، وہ دھاروں کے سامنے ایک رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے بتا دی ہیں کہ یہ سارے کے سارے تمہیں کیا ہے؟ علم کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تشویق کی ہے معصومین علیہ السلام نے علم کے سلسلے میں، انکریج کیا ہے جوانوں کو۔ آپ اگر وہ روایات دیکھیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی ہیں، فرماتے ہیں ایک جوان کو میں دیکھوں اسی طرح فضول اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے امپریزن کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے قید خانے اور جیل میں ڈال دوں۔ معصومین ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کب چاہتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈالا جائے، ہمیں آزار و اذیت دی جائے؟ پتہ ہے علم کی طرف تم آگے بڑھو، اس وجہ سے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو تم کسی مرتبے کے نہیں رہو گے، کسی مقام تک کے لیے نہیں رہو گے۔ علم سے انسان کی شرافتیں پتہ چلتی ہیں، علم سے انسان کے زینے بلند ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو پھر ہر کس و ناکاس کا انسان محتاج رہا کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ادائیں ہیں یہ ساری اسی لیے ہے کہ علم سے انسان بصیرت حاصل کرتا ہے،
بینائی حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، کاگنیشن کی طرف آتا ہے، ریکگنیشن کی طرف ایک انسان آگے بڑھا کرتا ہے، وہ علم کے ذریعے ہے۔ دیکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یا کمیل، یہ کمیل ابن زیاد کے جو آپ دعائے کمیل پڑھا کرتے ہیں، یہ بڑا بزرگ صحابی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اس وجہ سے کہ اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کمیل تیری شان اہل بیت کے نزدیک بڑی اجل ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں یہ ایک راز سکھا رہا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ راز امیر المؤمنین، یہ دعائے کمیل ہے۔ یہ دعائے کمیل اتنی آسانی سے ساتھ نہیں پہنچی ہے، یہ جو راز امیر المؤمنین ہے، راز امیر المؤمنین سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے، ورکے گننے نہیں چاہیے، ہاں جی اتنے صفحے رہ گئے ہیں، اتنے صفحے تھوڑا پڑھ لیں، بے شک اس راز کو سمجھیں۔ یہ بھی کمیل ابن زیاد سے، چونکہ کمیل ابن زیاد نے آخذ کیا وہ نالج اور وہ علم کہ جو امیر المؤمنین کا ہے، یہ تو پھر شان کریمی کے تقاضے ہیں، نام ہی ان کا ہو گیا، دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں جی۔ حقیقت دعائے کمیل کوئی کمیل کی نہیں ہے، دعائے کمیل ایک راز ہے امیر المؤمنین، اور یہ سلسلہ آ رہا ہے حضرت خضر سے۔ میں آپ یاد ہوں حضرت خضر کی بھی، وہ بھی بڑے استاد ہیں، بہت بڑے معلم ہیں، ایک نبی خدا کے استاد ہیں، انشاءاللہ بھی دیکھیں ٹائم ہوتا ہے اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس کے حصول کے لیے آپ کو ریکگنیشن نہیں چاہیے، جس کو معرفت نہیں چاہیے۔ معرفت کیسے آئے گی؟ علم ہوگا تو انسان کو معرفت آئے گی۔ علم جاننے کی منزل کا نام ہے اور معرفت پہچاننے کی منزل کا نام۔ علم کی طرف آگے بڑھیں، اور بہت زیادہ چونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے معیار ہیں اور بڑی بڑی ویلیوز ہیں، بڑی بڑی ارزشیں ہیں، ہر ایک کی اسلام نے دیکھیں انسان کی سعادت کے لیے بڑے بڑے احکام دیے ہیں اور فارمولے دیے ہیں، انسان کی زندگی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مقررات اور ان کے احکام ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ دیکھیں فرما دیا کہ اس طرح کیا کرو، اخلاقی قدروں کو دیکھا، دینی قدروں کو دیکھا، ایک عقیدتی قدروں کو دیکھا، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو تو تمہیں اتنا ثواب، ہر قدم پہ تمہیں ثواب ملے گا اور تمہاری زندگی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا، بعض جگہ پہ فرمایا کہ ایک بیمار کی تم عیادت کے لیے جاتے ہو تمہیں اس طرح اللہ اتنا ثواب دے دے گا۔ اسی طرح فرماتے اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رستے میں اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرتے ہو، اللہ تمہیں ہر قدم پہ کتنا اجر دیتا ہے، کتنا ثواب دیا کرتا ہے۔ ساری ان ارزشوں کو تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں سعادت کی زندگی کو گزار سکے۔ لیکن یہ ارزشیں دیکھیں اور علم کی ارزش دیکھیں، بڑی بڑی ارزشیں، نماز شب کو دیکھیں، عبادت خدا کو دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیں، بیمار کی عیادت کو دیکھیں اور تشییع جنازہ کو دیکھیں، نماز جنازہ کو دیکھیں، جہاں پہ انسان کے بہت زیادہ جو غفلت کے نشے ہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب علم کی منزل آتی ہے، دیکھیے یہ روایت خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں انا جالس فی مسجد النبی، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اذ دخل ابو ذر فقال، ایسے میں کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ذر غفاری، بہت عظیم صحابی رسول کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، وعلی امام ہو، اور تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ ابو ذر کا امام بھی علی ہے۔ یہ ابو ذر ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا یا ابا ذر انکا منا اہل البیت، اے ابو ذر تو ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں اذ دخل ابو ذر فقال، ابو ذر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ جنازۃ العابد احب الیکم ام مجلس العلم، کیا ایک عابد کا جنازہ آ جائے وہ آپ زیادہ پسند کریں گے یا ایک سٹنگ ہے،
ایک مجلس ہے جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تقویٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، حلال حرام کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ اس مجلس علم کو پسند کریں گے جو محفل علم ہے اسے پسند کریں گے، یا ایک عابد کے جنازے میں جانے کو زیادہ پسند کریں گے؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ سے اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر الجلوس ساعتاً عند مذاکرۃ العلم، یعنی ایک گھنٹہ علمی مذاکرے میں بیٹھنا احب الی اللہ، اللہ کو اتنا پسند ہے، من الف جنازۃ من جنائز الشہداء، 1000 شہیدوں کے جنازوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی 1 گھنٹہ ایک علمی مذاکرہ، جہاں پہ علم کی باتیں ہوں، جہاں پہ خدا کی باتیں ہوں، جہاں پہ دین کی باتیں ہوں، جہاں پہ حلال و حرام کی باتیں ہوں، اس میں بیٹھنا۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو روایت ہے یہی ہے کہ لوگ موجود ہیں، جنازہ پڑھنے والے موجود ہیں، نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی جنازے رکھ کے جو ہے نا بیٹھ جائیں اور وہاں پہ علمی، وہ نہیں ہے مراد۔ اس سے مراد علم کی فضیلت ہے کہ علم کی اتنی فضیلت ہے، اگر جنازہ پڑھنے والے موجود ہیں تو تمہیں پھر اگر علم کی تم مجلس میں بیٹھے ہو، مذاکرہ علمی میں اگر تم بیٹھے ہو، تو یہ 1000 شہداء کے جنازوں سے زیادہ پسند ہے اللہ کے نزدیک۔ دیکھا آپ نے علم کی جو ہے نا شہید کو معمولی نہیں ہے، شہید کی اگر عظمت کو اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے، اہمیت کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، تو اسلام، مکتب اسلام میں شہید کی اتنی اہمیت ہے، اتنی افضلیت ہے اور اتنی جلالت ہے شہید کے سلسلے میں کہ بہت سارے جو قوانین ہیں اس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں، ملغا ہو جاتے ہیں، مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، ایکسیپشنز آ جاتی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے۔ شہداء کے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید کی اس ڈسٹنکشنز ہیں، یہ شہید کے سلسلے میں امتیازات رکھے ہیں اسلام نے، مکتب اسلام نے۔ باقی اگر کوئی فوت ہو گیا آدمی، انتقال ہو گیا ہے، اس کو آپ غسل دے دو، لیکن جو شہید راہ خدا ہے، فرنٹ لائن میں جس نے اپنی جان کو دے دیا ہے، فرمایا نہیں، اس کے غسل کی ضرورت نہیں۔ عام آدمی فوت ہو جائے تو اس کے لیے کفن پہنایا جاتا ہے، فرمایا نہیں، اس کے لیے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کفن نہیں ہوتا ہے، شہید کے لیے کفن نہیں ہے، شہید راہ خدا کے لیے غسل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح قبر میں بھی شہید کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے جو سوال و جواب نہیں ہوتا ہے، شہید کے اوپر سوال و جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات جب آ گئی، چونکہ سوال و جواب ہونا، کوسچن آنسر جو سیشن ہے خود قبر میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عالم برزخ کی جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں سوال و جواب کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن شہید سے نہیں پوچھے جاتے، شہید سے نہیں پوچھے جاتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما بال الشہید لا یفتن فی قبرہ، قال کفا بالبارکۃ فوق راسہ فتنۃ۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، شہید سے کیوں نہیں سوال و جواب پوچھے جاتے، شہید سے کیوں نہیں کویسچن کیا جاتا ہے؟ فرمایا شہید کے لیے وہ جو ایک سر پہ اس کو ضرب لگی ہے، اس نے تیروں اور تلواروں کی چھاؤں میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، یہی اس کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہوئی ہے، امتحان ہوا ہے۔ اس امتحان کے بعد اس پہ مگر کیا ضرورت ہے کہ اس پہ کویسچن کیا جائے؟ جس نے راہ خدا میں فدیہ کر دیا اپنے آپ کو، فرنٹ لائن میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اب اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس سے بھی کویسچن کیا جائے؟ اس نے تو صحیح جو شہادتین ہیں، شہادات ہیں، شہادات کے صحیح مفہوم کو شہید بن کر پیش کر دیا ہے، ایکچولائز کیا ہے اس نے شہادت کو۔ چونکہ اگر پوچھا جاتا ہے توحید کو تو وہ شہید ہے، اس نے شہادت دے دی ہے میرا رب ایک ہے۔ شہادت رسول خدا ہے، وہ شہید ہے، اس نے رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے شہادت کے رستے کو انجام دیا ہے۔ شہادت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کے سلسلے میں، اس نے مولا امیر المومنین
اور ان کی ذریہ طیبہ کے نقوش پہ چلتے ہوئے شہید قرار پایا ہے، شہید بن رہا ہے راہ خدا، راہ مصطفیٰ میں اور راہ ولا میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام محمود ہے۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ آپ ابھی شہید کے بارے میں بول رہے ہیں، جو اگر کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے اور وہ اس کا خدا نخواستہ کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ شہید کہلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ جی تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ شہید کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ فرماتے ہیں فوق کل ذی بر بر حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ۔ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے راہ خدا میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ میری پچھلی بات کو آپ شاید اس پہ غور کریں آپ، یعنی ہم جو شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین و اولادہ المعصومین، یہ ساری جو شہادتیں ہیں، ہم نے شہادت دی ہے زبان سے، اس نے شہادت دی ہے دل و جان سے، وہ شہید ہے۔ اب اس کے یہ سوال جواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے سب کچھ ایکچولائز کیا ہے، ویژولائز کیا ہے انہوں نے، لہٰذا اس کے بعد سوال جواب کی ضرورت۔ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب راہ خدا میں ایک شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، کہ جب راہ خدا میں ایک انسان قتل ہو جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دے جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور بڑی نیکی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی اتنی عظیم جو صفات بتائی گئی ہیں شہید کے سلسلے میں، لیکن جو علم کو حاصل کرنے والا ہے، جو پڑھانے والا ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ مداد العلماء، مداد کہتے ہیں سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی خون الشہداء سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ یہ قلم ہوتے ہیں جو شہید پرور ہوا کرتے ہیں، جو شہید ساز ہوا کرتے ہیں، شہادتوں کو پروان چڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت کو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی مقایسہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک بڑی عظیم جو روایت ہے، حضرت ابو ذر نے اس کو نقل کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، ابو ذر کو فرماتے ہیں، الجلوس ساعتاً عند مذاکرۃ العلم خیر من قراءۃ القرآن کلہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اے ابو ذر، ایک عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا اس طرح ہے کہ گویا تو نے ختم قرآن کر دیا ہے، اس سے بھی افضل ہے، ختم قرآن کر دیا ہے۔ باقی روایتیں سنتے رہے، حضرت ابو ذر کو تعجب نہیں ہوا، لیکن جب یہ روایت سنی کہ ختم قرآن سے 1 ساعت سے 1 لحظہ بھی ہو سکتا ہے، 1 ساعت سے 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ ہی لے لیں، 1 گھنٹہ ایک عالم کی اور علم کے مذاکرے میں بیٹھنا، جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں پہ بیٹھنا، تو یہ کیسے تعجب کیا کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ختم قرآن سے بلند اور بالا 1 گھنٹہ ایک عالم کے پاس بیٹھنا؟ یا رسول اللہ، تعجب کیا، سرپرائز ہو گئے۔ ایسے میں میرے آقا نے فرمایا، یا ابا ذر، الجلوس ساعتاً عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من
قراءت القرآن کل ہی، سارے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے اسے 1 گھنٹہ اگر کسی عالم کی مذاکرہ علمی میں بیٹھتا ہے، علمی باتیں سنتا ہے۔ فرماتے ہیں 12,000 مرہ، نہ فقط 12,000 ختم قرآن کے اس سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں علیکم بمذاکرۃ العلم، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کو چاہیے کہ جہاں پہ علمی باتیں ہوں، جہاں پہ علمی مذاکرہ ہو، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ بیٹھو، اس سیشن میں، اس سیٹنگ میں، اس محفل میں تم شرکت کیا کرو جہاں پہ علم کی باتیں ہوا کریں، اور یہ شکر کیا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت ٹی وی جیسا ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جہاں پہ آپ کو 24 آورز یہی علمی مذاکرے جو ہم ملا کرتے ہیں۔ دیکھیں علیکم بمذاکرۃ العلم فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، چونکہ علمی تو ہے کہ جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ایک انسان حلال اور حرام کی پہچان کر پاتا ہے۔ علم نہ ہو تو نہ حلال کا پتہ چلے نہ حرام کا پتہ چلے۔ اس علم کے ذریعے انسان حلال اور حرام کا پتہ لگاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اسے شناخت ہوتی ہے، کس کی؟ حلال اور حرام کی۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام انصار میں سے کسی کا ایک جنازہ تھا، تشییع جنازہ تھی، اس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا جنازے میں شرکت کرنا بہتر ہے یا علمی سیشن کہ جہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہو، جہاں پہ مذاکرے علمی ہو، وہاں پہ بیٹھنا بہتر ہے؟ دیکھیے بڑی خوبصورت روایت ہے، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 204 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان للجنازۃ من یتبعها ویدفنها، اگر جنازے کی تشییع جنازے والے لوگ موجود ہیں، ان کو دفن اور کفن کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو فرماتے ہیں فإن حضور مجلس عالم افضل من حضور 1000 جنازے، ایک عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ 1000 جنازوں سے، اگر لوگ وہاں پہ تشییع کے لیے ہیں، تدفین کے لیے ہیں، دفن کے لیے ہیں، تو پھر تم اس مذاکرہ علمی ایک عالم کی، ایک استاد کی محفل میں، مجلس میں، اس کے علمی سیشن میں جانا 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْ عِبَادَةِ أَلْفَ وَمِنْ عِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ، 1000 عیادت، ایک مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ وَمِنْ قِيَامِ أَلْفِ لَيْلَةٍ، اور سارے 1000 کیا ہے؟ 1000 لیلہ، 1000 رات شب زندہ داری سے افضل ہے۔ وَمِنْ صِيَامِ 1000 يَوْمٍ، اور 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ وَمِنْ 1000 درہم يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، اور 1000 درہم مساکین پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ وَمِنْ 1000 حَجَّةٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ، اور 1000 مستحب حجوں سے بہتر ہے۔ وَمِنْ 1000 غزوة سِوَى الْوَاجِبُ تَغْزُوهَا فِي سَبِيلِ بِمَالِكٍ وَنَفْسِكَ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ، اور 1000 ان جہاد سے افضل ہے کہ انسان مالی لحاظ سے جہاد کرے، جانی لحاظ سے جہاد کرے۔ وَأَيْنَ تَقَوْا هَٰذِهِ الْمَشَاهِدُ وَمِنْ مَشْهَدِ عَالِمٍ، یہ ساری کہاں چیزیں، اور ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی محفل میں بیٹھنا، یہ کہاں ہے؟ اس کا کیا مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آقائے دو جہان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے the importance of knowledge, the significance of knowledge اس کی طرف بتا دیا ہے کہ تمہیں علم کی طرف جانا ہے۔ اس وجہ سے کہ حلال اور حرام کی جو پہچان ہوتی ہے اسی علم کے ذریعے ہوا کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علم کے ذریعے ہی تو انسان اطاعت پروردگار کیا کرتا ہے، علم کے ذریعے ہی تو انسان معرفت توحید کیا کرتا ہے، علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے،
علم نہ ہو تو نہ دنیا کی سعادت انسان کو ملتی ہے، نہ آخرت کی سعادت انسان کو ملا کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہی فرمایا گیا کہ دیکھو انسان کی اہمیت، انسان کی پہچان کرنی ہے تو انسان کی پہچان اس طرح نہیں کہ اتنا وزن ہو گیا ہے اس کا، ہاں جی اب تو 120 کلو گرام اس کا وزن ہے، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جی اس کا اتنا موٹا سر ہے، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے اتنے موٹے موٹے بازو ہیں، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہوا کرتی ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس قد و کاٹھ کی وجہ سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، اس شکل و صورت کی وجہ سے انسان کی پہچان نہیں ہوا کرتی ہے۔ آئیں پوچھیں پیغمبر اسلام سے کہ انسان کی پہچان کیسے ہوا کرتی ہے، انسان کی ویلیو کس طرح مرتب ہوا کرتی ہے۔ آقا دو جہان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما۔ اگر کسی کی ویلیو کو دیکھنا ہے، اگر کسی کی ارزش کو دیکھنا ہے، اگر کسی کی قیمت کو دیکھنا ہے، اگر کسی کی محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے علمی لیول کو دیکھ لو، اس کے مبلغ علمی کو دیکھو۔ مبلغ علمی سے اس کی پہچان ہوا کرتی ہے، اس کی قد و کاٹ سے اس کی پہچان نہیں ہے، اس کی خاندان سے اس کے یہ نہیں پہچان ہو کہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، بلکہ اس کی شرافتیں اور اس کی نجابتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس کے پاس مبلغ علمی کتنا ہے۔ علم کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما۔ جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی زیادہ قیمت ہے، اس کی زیادہ ویلیو ہے، اس کی زیادہ ارزش ہے۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا۔ اور وہ لوگ کہ جس کے پاس علمی کمزوری ہے وہ اس کی ویلیو بھی کمزور ہوا کرتی ہے، اس کی ارزش بھی کم ہوا کرتی ہے۔ یہ چیز بتا دی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ سنیں تاکہ تھوڑا ریلیکس بھی ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم چند گفتگو تھوڑی سی استاد کے سلسلے میں، استاد کی اہمیت کے سلسلے میں، استاد کی فضیلت کے سلسلے میں۔ یہ بات سننا بڑا ضروری ہے اس وجہ سے کہ استاد کے ساتھ محبت اصل میں علم کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ استاد کے ساتھ اصل میں محبت ہمیشہ کیا ہے؟ معرفت کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ استاد کار خدائی کیا کرتا ہے، استاد تربیت کا بہترین زینہ ہوا کرتا ہے۔ استاد سے جس طرح اگر ڈاکٹر سے دشمنی کر کے انسان کو صحت نہیں ملتی، استاد سے دشمنی کر کے انسان کو علم نہیں ملتا۔ کہتے ہیں میر داماد بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، اور شیخ بہا بھی بہت بزرگ عالم گزرے، شیخ بہا اور میر داماد۔ کہتے ہیں شاہ عباس کا دور تھا، اور اس نے کیا کیا کہ چونکہ میر داماد بہت بزرگ اور بڑے ایک برجستہ اور بڑے مقدس عالم گزرے ہیں، سید بزرگوار تھے، اور شاہ عباس کے دور میں ظاہر ہے کہ جو شاہ ہوتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جس کے پاس ہوتی ہے اور پھر آزمائش کے مختلف ان کے طریقہ کار ہوا کرتے ہیں۔ میر داماد ان کا ذرا بھاری جسم تھا۔ ایک دفعہ سفر میں ہو گیا جہاں پہ میر داماد بھی تھے اور شیخ بہا بھی تھے۔ شیخ بہا بہت بزرگ، بڑی کئی علوم اور فنون کے یہ مالک رہے ہیں شیخ بہا۔ ان کا جسم کیا تھا؟ ذرا پتلا جسم تھا، تھوڑے کمزور تھے، باڈی وائز جو ہے نا فزیکلی کمزور تھے۔ اب دونوں کی سواریاں جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پہ سید میر داماد بیٹھے ہیں، ان کا جسم بھاری ہے، ان کی سواری، تو شاہ عباس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں نا آپ شیخ بہا کو، آج تو بڑے دیکھیں نا وہ کس طرح جا رہے ہیں، اور اس طرح ان کی سواری کس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ جا رہی ہے رقص کرتی ہوئی اور لوگوں میں اور مجمع میں۔ تو سید بزرگوار میر داماد نے کہا کہ نہیں، ان کی سواری تو رشک کر رہی ہے کہ شیخ بہا جیسا ایک آدمی علم و فضل رکھنے والا بیٹھا ہے تو وہ تو خوش ہو رہی ہے، سواری اس وجہ سے رقص کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اچھا، جواب نہیں بن پڑا۔ وہی شیخ عباس گئے پھر شیخ بہا کے پاس، کہا کہ دیکھیں نا عالم چاہیے ذرا آپ کی طرح بالکل ریاضت والا، اسی طرح قد و کاٹ ہونا چاہیے، اسی طرح اس کی
لاغر اور ہونا چاہیے، یہ اتنے موٹے ہیں کہ ابھی دیکھیں وہ سواری بھی چل نہیں رہی ہے۔ تو شیخ بہا نے کہا کہ نہیں، ان کی سواری پتہ ہے ان کے علم کی وجہ سے، ان کا علم اتنا ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ سواری کیا ہے؟ سواری بیچاری اس وقت چونکہ علمی اس علم کے عجیب تبحر علمی رکھنے والے اس ہستی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ آرام آرام سے چل رہی ہے۔ ورنہ سید میر داماد کا جو علم ہے اسے تو پہاڑ اٹھانے تک کے لیے قاصر ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں سے جب نے تو فوراً اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا کہ کتنے عظیم بزرگوار ہستیاں ہیں، کسی میں کوئی وہ توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ علماء کا یا جتنے استاد ہیں ان کا آپس میں اس بات کی طرف توجہ دینا کہ قابل رشک ہوا کرتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کی ستائش اور تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بتائی یہ چیزیں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جو تعریف ہے اس کرنے سے انسان کی کچھ شان کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے کیا ہے، اس کی اپنی افضلیت نمایاں ہوا کرتی ہے۔ بات ہماری یہ ہے کہ دیکھیں استاد کی جو اہمیت ہے اس قدر زیادہ ہے، استاد کا کردار وہ چاہے تو اپنے شاگرد کو جس ڈگر پہ لے جائیں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز، یہ بنو امیہ کا وہ جو آخری حاکم ہے اور خلیفہ ہے بنو امیہ کا، یہ عمر بن عبدالعزیز، یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ معاویہ کی طرف سے اس قدر پروپیگنڈے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف کہ جہاں جہاں تک کہ بچے بیٹھتے تھے گالیاں دیتے تھے، لوگ ہوتے تھے اب جن کا نام علی ہوتا تھا آتے تھے دفتروں میں آ کر کہتے تھے ہمارے تو والدین نے بڑی غلطی کر دی، ہمارا نام ہی علی رکھ دیا ہے۔ اس دوران بچے جب کھیل تماشا کرتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا بچپنے میں کیا جب کھیلتے تھے مختلف تو مختلف ادائیں ہوتی ہیں انسان کی، مختلف طریقے، اس دوران بچے کیا کرتے تھے، کھیل تماشے کے دوران بھی ان کی ایک ہابی بن چکی تھی اور ان کی عادت بن چکی تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ناسزا کریں۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا جو استاد ہے وہاں سے گزرا اور ایک دفعہ گھور کے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ استاد نے مجھے اس طرح گھور کے کیوں دیکھا۔ چلتے چلتے پیچھے جب ملاقات کی، استاد مسجد میں گئے اور اس کو پورا مفصل ایک پورا ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے جو کتاب ہے ہماری داستان ہماری ٹرانسلیشن ہے اس میں مفصل اس واقعے کو ہم نے رقم کیا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ استاد کے پاس جب گئے مسجد میں پہنچے، کہا کہ استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا ہاں تجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تجھے پتہ ہے علی ابن ابی طالب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب بدریون میں سے ہے، حنین کو فتح کرنے والے، خیبر کو فتح کرنے والے، داماد رسول ہیں، تمہیں خبر ہے کون ہے؟ مسلم اول ہیں علی ابن ابی طالب۔ کہا استاد جی آپ غلطی آپ معافی دے دیں، آج کے بعد مجھ سے کبھی امیر المومنین کے خلاف نہیں سنیں گے، اور دعا کریں اگر مجھے گورنمنٹ ملی تو میں یہ سارا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ آ گیا کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والد اس کا عمر بن عبدالعزیز کا گورنر تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سیشن ہوا کرتا تھا، ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا امیر المومنین کے خلاف سب کا، کہ جو آج کل جمعے کے خطبوں میں ہے نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہاں پہ اس سیگمنٹ کو رکھا جاتا تھا کہ جو علی ابن ابی طالب کے خلاف۔ تو نے باپ سے سوال کیا کہ یہ بتائی، استاد نے دیکھو کس ڈگر پہ لے گیا، استاد اپنے باپ سے سوال کیا کہ بابا آپ کی تقریر ہوا کرتی ہے، ماشاءاللہ خطابت میں تو آپ بڑے ماہر ہیں، لیکن جب آپ آتے ہیں امیر المومنین پہ سب کرنے والے سیگمنٹ پہ تو آپ کی زبان تھر تھر آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ راز مت پوچھو۔ کہا نہیں مجھے بتائیے آپ۔ کہا کہ مجھے جتنے علی ابن ابی طالب کے فضائل آتے ہیں شاید یہاں پہ کسی کے اتنے آتے ہیں، لیکن حکومت کا مسئلہ ہے، اگر علی کے خلاف سب نہ کی جائے تو گورنری چلی جائے گی، میں گورنر ہوں۔ تو اس وقت نے باپ سے بھی یہی عہد کیا۔
جس وقت مجھے حکومت ملی میں اس سلسلے کو ختم کر دوں گا. جو ہی اس کو پہلے دن کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز، یہی چیز ہے، یہی خوبی ہے اس مکتب میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں یہ خوبیاں بتایا کرتا ہے، حالانکہ بنو امیہ کا یہ خلیفہ ہے. لیکن اس نے آتے ہی پہلے دن جو کام کیا ہے، پہلا کہا فدق فاطمیوں کا حق ہے، فاطمیوں کا حق ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی سب نہیں ہوگا امیر المومنین پر، آج کے بعد کوئی ناسزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جگہ پہ کیا کہا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ اس کا بنائی ہوئی جو آج جمعے کے خطبوں میں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ استاد کی وجہ سے. استاد کس طرح دھاروں کو موڑ دیا کرتا ہے، انسان کے ذہن کو پالش کر دیا کرتا ہے. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یزید کا جو بیٹا ہے جس کا نام معاویہ ہے، بڑے معاویہ کو نہیں مانتے ہم، چھوٹے معاویہ کو مانتے ہیں. یہ چھوٹا جو معاویہ ہے یعنی یزید کا بیٹا معاویہ، جب اسے حکومت، اس نے کہا نہیں، حکومت میرا حق ہی نہیں ہے، نہیں میں حکومت نہیں لیتا ہوں. بعد میں جب تحقیقات کی گئی کہا کہ نہیں، اس کا جو استاد ہے، استاد کے جس کا نام عمر المخصوص جس کا نام ہے، اس نے اس کے ذہن کے دھاروں کو بدلا ہے، اس کے ڈگر کو بدلا ہے اور اس کو محب علی بنایا ہے. جب پتہ کرایا گیا اس استاد کا، عمر المخصوص کا، تو اسے تلاش کر کے لایا گیا اور لانے کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور اس جرم میں ایک گڑھا کھودا گیا اور جس میں اس کو زندہ دفن کر دیا گیا. استاد اس طرح کیا کرتا ہے، استاد ذہن کے دھاروں کو بدلا کرتا ہے، استاد نئی جلا دیا کرتا ہے انسان کو. استاد کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ استاد کے انتخاب کے سلسلے میں بھی اسلام نے اتنی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ نبی خدا ہیں انہیں حکم ہو رہا ہے اپنے استاد تلاش کرو. آپ جائیں سورہ کہف میں دیکھیں، ایک بڑے استاد کا تذکرہ موجود ہے اور ایک بڑے شاگرد کا تذکرہ موجود ہے. شاگرد ایسا ہے کہ جو وحی و نبوت سے سرشار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جائیں اپنے استاد کو جو ہے نا وہ استاد کو تلاش کریں. استاد یعنی یہ احترام جو استاد کا ہے، آنر، اور جو ٹیچر کی ہے، استاد کی ہے، عالم کی ہے. اس سلسلے میں کہ دیکھیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نام نہیں لیا، لیکن کیا کہا کہ عبداً من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. جائیں ان کے پاس جو ہے نا علم حاصل کریں. کس کو کہا ہے؟ حضرت موسیٰ کو. حضرت موسیٰ ایک اولی العزم رسول ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے. حضرت موسیٰ جو ڈسٹنگوشڈ پروفٹس ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور صاحب شریعت ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ استاد کے پاس ہیں. اور حضرت موسیٰ یوشع بن نون یہ نبی خدا ہیں، بہت شجاع، بہت رشید، بہت فتین، ساتھ چلتے ہیں اور استاد کی تلاش میں آخر کار استاد کو تلاش کر لیا گیا. استاد جس استاد کا نام حضرت خضر ہے، ولی خدا جن کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ شاگرد ہیں. حضرت موسیٰ نے بڑے ادب اور احترام، چونکہ اسی وجہ سے جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں استاد کے احترام کرنا چاہیے، انہوں نے بھی بڑے استفہامیہ جو انٹروگیشنز، بعض ورڈز ہوتے ہیں اور ایکسپریشن ہوا کرتی ہے، استفہامیہ سلیقوں کے تحت، استفہامیہ انداز کے تحت یہ ان سے کہا کہ کیا مجھے آپ کچھ سکھا سکتے ہیں، مجھے آپ کچھ تعلیم دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لن تستطیع، تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس بات کے لیے ہیں تاکہ استاد جس انداز کے ساتھ بھی ہو، شاگرد کو چاہیے کہ حاصل کرے، وہاں سے حاصل کرے. اس وجہ سے کہ استاد کے تابع رہنا ہوگا شاگرد کو. استاد کے آگے بڑھے گا تو وہ کچھ حاصل نہیں کرتا ہے. استاد سے نکالنا، ہمارے بچے جب قوم کیا تو میں نے ایک جملہ سے کہا، میں نے کہا کہ اس طرح کرنا، بی بی سے جا کے دعا کرنا، بی بی معصومہ سے جا کے دعا کرنا کہ بی بی مجھے ایک اچھا استاد دے دے.
اچھا استاد تمہیں مل جائے نا، اچھا استاد، بس زندگی سنور جاتی ہے۔ امام خمینی کو ایک اچھا استاد ملا، زندگی سنور جاتی ہے۔ استاد ایک اچھا مل جائے انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی کو سنوار دیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ استاد کو کیا کرتے ہیں؟ تابع کرا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ استفہامیہ انداز کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ کیا اجازت ہے؟ کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کروں، اجازت ہے، پرمیشن لے رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ اگر استاد کے سامنے تم عجز و انکساری کرو گے تو وہ تمہیں سکھائے گا، ہر دم سکھاتا نہیں ہے استاد۔ استاد سکھاتا تب ہے جب اس کے سامنے عجز و انکساری کی جائے۔ اور عجز و انکساری کے ساتھ پھر کیا ہے کہ تیسری جو کوالٹی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حالانکہ نبی خدا ہیں، اولی العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن اپنے آپ کو استاد کے سامنے کچھ نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ استاد کے لیے شاگرد اس کے پہ فریضے کی طرف خدمت کرتے ہیں اور پہلے مرحلے تابعیت کی طرف جاتے ہیں، اور گویا اسی طرح ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود استاد کیا ہے؟ سب سے پہلے آزماتے ہیں، کہتے ہیں انکا لن تستطیع معی صبر، میرے ساتھ رہ کے آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ بے صبری کریں گے تو آپ کو علم نہیں ملے گا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ جب آپ بے صبری کریں گے آپ کو وہ علم نہیں دے گا۔ اور یہ واقعہ آپ کو سارا معلوم ہے۔ آپ کو چونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں آپ کو فقط اتنا بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ اس کو چلے جائیں۔ یہی جو یہ جہاں پہ جملے ہیں نا، اور قرآن مجید کی یہ آیت انکا لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز میرے ساتھ رہتے ہوئے تم میں وہ توانائی نہیں ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ دیکھیں استاد کے جو لہجے ہیں اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کے دامن کو سختی کے ساتھ تھامے رکھو، وہ تمہیں علم بھی دے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لیکن نفی کرنے کے باوجود، حضرت موسیٰ کے اس صبر کی نفی کرنے کے باوجود یہ کیا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، آپ مجھے سکھائیں گے، آپ مجھے پڑھائیں گے، آپ مجھے تعلیم دیں گے۔ چلتے چلتے جاتے ہیں، کشتی کو سراغ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی بے صبری کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے؟ پھر ڈانٹا، کہا کہ سوری، اپالوجائز کیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا ہے کہ وہاں پہ ایک بچے کو جو قتل، یہ قرآن میں ہے، یہ میں نے آپ کے لیے ہوم ورک رکھا ہے، فقط میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت بے صبری کی۔ تیسرا ایک جگہ کہ جہاں پہ یتیم کی جگہ ہے اور وہاں پہ ایک بلڈنگ بنانا شروع کر دی، اور اس وقت اور اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراقم بینی و بینکم، جاؤ تمہارا اپنا رستہ، میرا اپنا رستہ۔ کہا استاد جی سکھا کے جائیے۔ یہ تینوں منزلیں جو آپ نے کی ہیں، دیکھیں استاد سے سیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ جب حضرت موسیٰ جیسا اولی العزم رسول سیکھنے کے لیے حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں تو تمہارے پاس تو نہ وحی ہے، تمہارے پاس تم نہ نبی ہو، کیوں نہیں جاتے ہو؟ جا کے علم حاصل کرو، یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا سیکھنا کوئی عیب نہیں، نہ جاننا بہت بڑا عیب ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہوم ورک میں نے دیا آپ ضرور اس پہ توجہ کریں گے اور جا کے سورہ کہف کا ضرور مطالعہ کریں گے، اور ان دو ولی خدا کی ان باتوں کو دیکھ کر اور اپنے لیے حرز جان بناتے ہوئے علم اور عمل کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے عزیز محمود بھائی نے فون کیا ہے کہ کیا جو بچہ جاتا ہے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے لیے اور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا وہ شہید؟ بالکل وہ شہید ہے۔ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، راہ خدا میں، راہ رسول میں، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت اگر آ جاتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو بس خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ راہ خدا میں شہید اس طرح، چونکہ میرے پاس ٹائم ختم ہے ورنہ میں آپ کو وہ زرارہ کی وہ بات بھی بتاتا ہے اسی ذیل کے، جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بیٹا آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شاگردی میں،
آیا کچھ دنوں کے بعد جب گیا تو زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ جب زرارہ کا انتقال ہو گیا، صحابیوں نے آ کر بتایا، کہا بیٹے کو آپ کے پاس بھیجا تھا، پیچھے سے زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مولا نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ ہاں، نہ فقط وہ کہ جو اس علم دین کے سلسلے میں جاتا ہے اور وفات پا جاتا ہے وہ شہید ہے، بلکہ شہادت کے درجے کا جو شرف ہے اس کے والدین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرماتا ہے۔ فرماتا ہے شاید اللہ اس کے والدین کو، والد کو اس آیت کا مصداق قرار دے، کیوں نہ ہو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا لا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا۔ اور راہ خدا میں روایات میں ہے کہ جو علم کے حصول میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید مرا کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم اور عمل سے سرشار فرمائے۔ پروردگار ہمارا شمار ان جاننے والے، علم رکھنے والے افراد ان میں ہمارا شمار فرما، ہمارا شمار ان افراد میں نہ فرما کہ جو نہیں جانتے ہیں، نادان ہیں اور جو علم سے دور ہیں۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی علم کی تلاش میں ہمارے بچے، ہمارے جوان نکلے ہوئے ہیں، پروردگار تو انہیں علم میں موفق فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ ہمارے ان جوانوں کو پروردگار ان کے والدین کے لیے نصیب فرما، اپنے والدین کے لیے قرۃ العین قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ بھی علم کی دنیا آباد ہے، پروردگار تو اسے آباد فرما۔ پروردگار جہل و نادانی اور شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم علم اور عالم کی خدمت کر سکیں اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا پیروی کرنے والا خدمت گزار بنا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی، شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جاء محمد و آلہ۔